ذرا اندازہ لگائیے جن لوگوں نے اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں بسایا، اللہ تعالیٰ کہاں سے اٹھا کے انہیں کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب نور اللہ مرقدہم کا نام تو یقیناً آپ نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا، بہت بڑی بزرگ ہستی۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ نو مسلم تھے۔ پہلے ان کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا، اور ایسے گھرانے سے تھا جو انتہائی مالدار تھا گھرانہ، اور سکھوں کی جو کہنا چاہیے سوسائٹی تھی اس میں پاورفل تھا۔ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرماتے ہیں کے بعد اسے شوق ہوتا ہے کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں۔ چنانچہ دین کی تعلیم کا شوق انہیں لے کر کہاں پہنچاتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند چلے آتے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی طالب علمی کا زمانہ ہے، اور جب میں تھوڑے سا درمیان میں بات بھول گیا، ان کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا اور ایک مالدار گھرانے سے تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو گھر والے اور سارے خاندان والے سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے ان کو گھر بدر نہیں بلکہ کہنا چاہیے پورا علاقہ بدر کر دیا، اور اس طرح سے کہ بس جسم کے جو کپڑے ہیں صرف وہ رہ گئے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک ناز و نام میں پلا ہوا بچہ کہہ لیجئے، لڑکا کہہ لیجئے، نوجوان کہہ لیجئے، وہ اس حالت کو پہنچ گیا کہ فاقوں کی نوبت آ گئی، اور اس نے وہ جمع رہا، ڈٹا رہا کہ نہیں، میں نے تو اسلام قبول کیا ہے، میں اب اسی پر قائم رہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے، تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں ایک بہت ہی مالدار ترین شخص تھا، اس کی دوستی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہم سے۔ وہ آیا مولانا شیخ الہند، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہم کے پاس۔ اس وقت کا ایک مالدار ترین شخص آیا، اس کی دوستی تھی مولانا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب سے، اور آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر سے چلا ہوں، اور اپنے گھر سے یہ اجازت لے کے چلا ہوں، بات چیت کر کے چلا ہوں کہ بھائی میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹی سے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا تمہارے لیے میں جو رشتہ طے کروں گا وہ تمہیں پسند ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں جا کر بات کروں اور تمہیں ناپسند ہو۔ بیٹی کیا کہتی؟ اور بیٹی تو ظاہر ہے کہ ایک اچھے دیندار گھرانے کی تھی، مالدار بھی تھے اور دیندار بھی تھے وہ، تو بیٹی نے سر جھکا لیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں، یہ نہیں کہا کہ نہیں۔ لڑکی کی خاموشی ہی اس کی رضامندی سمجھی جاتی ہے، اس کی شرم و حیا آڑے آتی کہ باپ کے سامنے کیسے کہے کہ ہاں ہاں میں تیار ہوں۔ دوسری طرف اس مالدار شخص نے یہ کیا کہ اپنی بیوی سے کہا ذرا اس کو لے جاؤ تنہائی میں، اس سے پوچھ لو، اگر اس کی یہ جو جہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں اگر یہ اس کے لیے تیار نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں، جبر نہیں ہے۔ والدہ نے اس سے الگ پوچھ لیا بیٹا تم، اس نے کہا بالکل ابا جان میرے لیے جو فیصلہ کریں گے بالکل صحیح ہوگا۔ اب وہ صاحب چلے آئے، کہاں آئے؟ دارالعلوم دیوبند، اور کس سے ملے؟ اپنے دوست حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب سے۔ اور کیا کہا؟ آ کر یہ کہا کہ بھائی میں اپنے گھر سے چلا ہوں اپنے لیے داماد کا انتخاب کرنے کے لیے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہم مسند حدیث پر تشریف فرما تھے، دورہ حدیث کی کلاس ہو رہی تھی۔ یہ جو درس نظامی کا عالم کا کورس ہے اس کا آخری جو سال ہے وہ دورہ حدیث کہلاتا ہے، تو وہ طلباء کو پڑھا رہے تھے، دوستی تھی، یہ آگے برابر میں بیٹھ گئے۔ خیر سبق ختم ہوا، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی خیریت ہے، کیسے آئے؟ یہ کہنے میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں، مجھے داماد کا انتخاب کرنا ہے، اور میں نے سوچ لیا ہے داماد جو ہوگا نا وہ انہی طلباء میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے۔ وہ آ کر مولانا سے پوچھ رہے ہیں مولانا آپ بتائیے کہ میں کس کا انتخاب کروں؟ مولانا کہنے بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی بیٹی ہے آپ دیکھیں۔ انہوں نے یوں نظر ڈالی اور ایک طالب علم پر نظر ان کی ٹھہر گئی، کہنے میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو اس طالب علم میں کیا چیز نظر آئی؟ وہ ان کی پیشانی کا جو نور تھا اس کو انہوں نے بھانپ لیا۔ کسی نے کہا ہے مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ اگر ذی شعور آدمی ہو تو وہ پیشانی کا نور پہچان لیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہچان لیا اور یہ کہا کہ مجھے اس طالب علم کو اپنا داماد بنانا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی سوچ سمجھ کے بات کرو، کس کے بارے میں بات کرے؟ یہ تو وہ ہے جو بالکل کنگلا ہے،
اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی حقیر فقیر ہے، تو تم ایک مالدار گھرانے کے آدمی ہو، تمہاری بیٹی ناز و نام میں پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ نبھاؤ کرنے میں سب پوچھ کے آ گیا ہوں، جس کا میں انتخاب کروں گا بیٹی راضی ہے، تو میں نے بس اس کا انتخاب کر لیا، اور آپ جو ہے بس اس لڑکے سے بات کر لیں۔ جب طالب علم سے بات ہوئی، وہ طالب علم کون تھے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے جب بات چیت ہوئی، انہوں نے اپنے استاد جی سے وہی بات کہی جو استاد نے کہی تھی کہ حضرت میں تو بہت ہی حقیر فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، وہ تم سے اپنی لڑکی کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، تم بتاؤ تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ چنانچہ اعلان ہو گیا کہ بھائی کل عصر کی نماز کے بعد مسجد میں نکاح ہوگا اس طالب علم کا، اور ان صاحب کی بیٹی سے ہوگا۔ سب لوگ حیرت زدہ اور اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، طلبہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں، وہ کرنے سے مذاق کر رہے ہیں۔ خیر خلاصہ یہ کہ نکاح ہو گیا، اور یہ بات طے ہوئی کہ اب تو تعلیمی سال چل رہا ہے، ذرا یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کی رخصتی کریں گے۔ اور تعلیمی سال ختم ہونے کے بعد رخصتی بھی ہو گئی۔ اب رخصتی ہونے کے بعد دلہن رخصت ہو کر آئی ہے، ان کے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ایک جھوپڑی ٹائپ کی کوئی چیز تھی، وہ آ گئی وہیں پر اور ان کے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، جیب بھی خالی، ہر چیز خالی۔ تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ فاقوں کو نوبت، بسا اوقات فاقوں کی نوبت ہوتی، لیکن وہ اللہ کی بندی ایسی تقیہ نقیہ پاک باز قسم کی خاتون تھی کہ سب کچھ اس نے ہنس کھیل کر برداشت کر لیا، اور کچھ عرصہ بچی رہتی ہے، پھر جو ایک طریقہ کار ہے اس کے بعد بچیاں جاتی ہیں اپنے میکے میں۔ لڑکی دوبارہ میکے گئی تو والدہ نے پوچھا بیٹا تم خوش ہو جہاں تمہارا نکاح ہوا ہے، صحیح ہے؟ اب ذرا سنیے بچی کیا جواب دے رہی ہے۔ بچی کہہ رہی ہے اماں میں نے تو سنا تھا کہ مر کر جنت میں جائیں گے، میں تو جیتے جی جنت میں پہنچ گئی۔ کیا بات کہی ہے بیٹی نے۔